ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نیشنل ہیلتھ سروسز کے تعاون سے اسلام آباد میں SDG 3 لوکلائزیشن کی رپورٹ کی نمائش کر دی گئی۔ تقریب کا افتتاح اور صدارت وفاقی پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر شاہین، DG ہیلتھ ڈاکٹر اسد حفیظ نے کی۔ ان کی سربراہی میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے اعلیٰ سطحی صوبائی نمائندے نے بھی شرکت کی۔ نیشنل لانچ کا مقصد صحت سے متعلق مقاصد کے لیے منظور شدہ قومی اور صوبائی اشارے اور اہداف کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اور صوبائی حکام، WHO اور دیگر شراکت داروں میں باہمی تعاون کے ساتھ پاکستان میں SDG کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ 2030 ایجنڈا کے 169 اہداف اور 244 اشارے غربت اور مساوات کو ختم کرنے، مجموعی معاشی ترقی کو فروغ دینے، صحت مند زندگی کو یقینی بنانا اور ہر عمر میں ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ لہٰذا صحت 2030 ایجنڈا کا ایک جامع مقصد SDG اور اس کے 13 اہداف کے ساتھ اہم صحت کی ترجیحات کو ڈھونڈنا ہے۔ ایونٹ کا ایک اہم حصہ موبائل فون کے لیے اسٹریٹجی 3 کے ایپلیکیشن کا آغاز کرنا تھا۔ یہ اسٹریٹجی 3 ایپ مختلف اداروں کے لیے ایک آن لائن میکانزم کے طور پر کام کرے گی۔ موبائل ایپلیکیشن کو بہت ہی آسان استعمال کے لیے ترتیب کیا گیا ہے، جس میں انفوگرافکس، چارٹ اور ٹیبل کی شکل میں معلومات فراہم کرنا شامل ہے، جو کسی بھی وقت کنیکٹیوٹی کے ساتھ آسانی سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ Pakistan has become a signatory to UN Sustainable Goals 2030 agenda in October 2015, which has now been embedded in the National Vision 2025 document of the Planning Commission, Government of Pakistan. And there also it's important that the planning, the P&D departments make sure that this fits into the overall plans, that budgets are available, whether it's development budgets, whether it's recurrent budgets, or whether it's an enabling environment for private sector and civil society organizations also to meet the objectives. Because SDG 17 is actually about partnerships. And you have to have partnerships to make SDG 3 happen if you're going to meet the targets. I appreciate the efforts of the Ministry of National Health Services, in particular the able leadership of Dr. Asad Hafiz, whose team coordinated with WHO and provinces too and supported in location of SDGs in 2017. The government of Pakistan has taken copiously appropriate action of adopting same SDGs and same targets and indicators at national level, but keeping in view provincial and regional disparities and labor resources available. We would like to welcome you to this very important gathering, which is culmination of a long exercise which we have been carrying out as a team with WHO, with the provincial health departments, with other stakeholders, which, and I'm very pleased to report, has successfully been completed. And we are one of the few countries in the world which have reached this stage in such a short period of time, and in a complex health environment where we have devolution, we have 4 provinces, 3 areas, so many other stakeholders. 2030 کے لیے کچھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انٹرنیشنلی سیٹ ہو گئے ہیں، جس میں پاکستان کا ہم نے دیکھنا ہے کہ پروگرس 2030 کے حساب سے خاص طور پہ صحت کے معاملے میں کوئی 13 ٹارگٹس ہیں جن کو اچیو کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے شروعات یہاں سے ہونی چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمیں مزید کس راستے کو لینا ہے تاکہ ہم 2030 تک اپنے SDG 3 جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر سکیں۔ سو آج کا جو ایونٹ ہوا ہے بیسیکلی ایک پورے سال کی جو محنت چل رہی تھی اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہم کہاں پر پہنچے ہیں اور حکومت کو اور پالیسی میکرز کو کہاں پر انویسٹ کرنا پڑے گا، تو جس میں جہاں پر ماں اور بچے کی صحت پر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کو انہانس کریں، جو اسینشیل ہیلتھ سروس پیکیج ہے وہ ہر انسان تک پہنچے۔ سو بیسیکلی ایک روڈ میپ ہے فار پالیسی میکرز اگلے تقریباً 12 سال میں کہ 2030 تک ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کر پائیں۔